أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. मुनाजात बारी से इब्तिदा करूँगा। शायर कहता है कि तेरे हैं हम तेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। अल्लाह से शायर कहता है कि तेरे हैं हम तेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। या रब अच्छे हैं बुरे हैं आप ही के हैं। चंद दिन पहले ये कलाम रिलीज़ हुआ आप हज़रात की समाअत। तेरे हैं हम तेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। तेरे हैं हम तेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। दामन इज्ज़ बखेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। दामन इज्ज़ बखेरे हैं जैसे भी है तेरे हैं। तेरे हैं हम तेरे
دامن عجز بکھیرے ہیں جیسے بھی ہے تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں جیسے بھی ہے تیرے ہیں۔ آپ علیم ہیں، آپ حکیم، آپ غفور ہیں، آپ رحیم، آپ غفور ہیں، آپ رحیم، تیرے نام سنہرے ہیں جیسے بھی ہے تیرے ہیں۔ دامن عجز بکھیرے ہیں جیسے بھی ہے تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں جیسے بھی ہے تیرے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے ہی نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا۔ محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، اجالا ہو گیا محفل میں ان کے روح انور سے، اجالا ہو گیا محفل میں ان کے روح انور سے، کبھی جب بزم میں وہ حسن کل ماہ تمام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، ابو بکر عمر عثمان علی سب چاند تارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی سب چاند تارے ہیں، انہی تاروں کے جھرمٹ میں ہی وہ ماہ تمام آیا، انہی تاروں کے جھرمٹ میں ہی وہ ماہ تمام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، امین و صادق و ہادی بشیر و رحمت عالم، امین و صادق و ہادی بشیر و رحمت عالم،
لقب لے کر نہ تم سا کوئی بھی عالی مقام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر، کہ جس کے واسطے باری تعالی کا پیام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دوست اور Darsequran.com کے CEO جناب شفیق اجمل صاحب کا کہ ان کی دعوت پر یہاں آنا ہوا۔ آپ تمام طالبات Darsequran.com کے نام سے واقف ہوں گی، 2003 سے یہ کام شروع ہوا اور اس وقت دنیا کے کونے کونے چپے چپے پہ الحمدللہ یہ نام مسلمانوں کے گھروں میں عام ہے، یہ چینل عام ہے، اور اس چینل کے توسط سے ہونے والے بیانات اس سے شب و روز مسلمان نہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ اور بھی اقوام فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ 2018 میں یورپ کے سفر پہ جانا ہوا تو 8-9 ملکوں کا سفر تھا، جہاں بھی گیا مجھ سے پہلے Darsequran.com وہاں پہنچا ہوا تھا۔ الحمدللہ یہ بھائی شفیق اجمل صاحب کے اخلاص کی برکت ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی ٹیم کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر یہ نام مشہور ہے اور لوگوں کے گھروں میں بیانات ان کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا یہاں کی مینجمنٹ کا کہ ویل آرگنائز پروگرام انہوں نے رکھا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے نام سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا، آتے ہی رہے تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری مہکوں کا صدا ہی رہے گا۔ سیرت النبی، سیرت یہ جو لفظ نکلا ہے یہ سیر الابل سے نکلا ہے۔ عرب کے اندر جو اونٹ ہوا کرتے تھے یہ صحرائی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ اونٹ جب صحرا میں اپنے قدم رکھ دیتا
تو اس اونٹ کے وزن کی وجہ سے اس قدم کی چھاپ اس صحرا پر لگ جاتی تھی، اور اس صحرا پر اس چھاپ کے لگنے کی وجہ سے پیچھے جتنے بھی اونٹ آتے تھے وہ اسی پہلے والے اونٹ کے قدموں پر اپنے قدموں کو رکھا کرتے تھے، اور جب کوئی گزرنے والا گزرتا تو اونٹوں کا پورا قافلہ گزر چکا ہوتا، لیکن دیکھنے والے کو یہ نظر آتا کہ شاید یہ ایک اونٹ گزرا ہے، اس لیے کہ اتنے ڈسپلن سے وہ قدم رکھتے تھے کہ جو پہلے اونٹ نے جہاں پہ قدم رکھا ہوتا پیچھے ساری قطار والے اونٹوں نے وہیں پر قدم رکھنا ہوتا تھا۔ یہ سیر الابل سے ہے۔ تو جیسے ایک اونٹ چلا اور اس کے نقش قدم پر یہ سارے اونٹ چلے، وہ اونٹ منزل تک پہنچا، یہ سارے اونٹ اپنی منزل تک پہنچے۔ اسی طرح آمنہ کے لال، در یتیم، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی نقش قدم پہ چلے گا تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا آخر کامیابی کی منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ جسے اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، آپ میں سے بھی ہر طالبہ یہ چاہتی ہوگی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس کا آسان نسخہ بتایا کہ وہ آسان نسخہ یہ ہے اے نبی یہ آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے خود راضی ہو جاؤں گا۔ یہ آپ کی اتباع کریں گے میں اللہ ان سے خود راضی ہو جاؤں گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ آپ کے نقش قدم پہ چل کر ہی ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کے دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے اس کا ہر دن جو ہے وہ ربیع الاول کا دن ہونا چاہیے۔ صرف ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا پورا سال وہ ربیع الاول کی طرح گزرنا چاہیے، اس کا ایک ایک دن وہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزرنی چاہیے، مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کی جان سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ اگر میں اس کے نزدیک محبوب ہوں گا تو یہ ایمان والا ہے، اور اگر اس کے دل میں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہے، آپ نے فرمایا یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم زبانی عاشق نہ بنیں، ہم عملی عاشق بنیں اور کچھ کر کے دکھائیں، عملاً کر کے دکھائیں کہ عمل سے ہم عاشق بنیں، صرف زبان سے عاشق نہ بنیں۔ آج کی دنیا میں زبان سے تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے لیکن اس کے لیے کوئی چیز لا کے نہ دے تو بیوی کیا کہے گی؟ جان کی بات میں پہلے یہ جو تقاضے اسے پورا کریں، جان کی باری بعد میں آئے گی۔ جیسے دنیا کے آج کل جو ہے وہ اسی طرح کے محاورے ہیں، جان بھی دینے کو تیار ہوں، جان کی بات بعد میں، پہلے ان چیزوں پر عمل کریں، پہلے یہ تقاضے پورے کریں دین کی۔ اس کی مثال یوں سمجھو، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ لیلا اور مجنون کا واقعہ آپ تمام طالبات نے سنا ہوگا کہ لیلا ایک جگہ تھی اور مجنون نے ایک جنگل میں ڈیرا ڈالا، اور ڈیرا ڈالنے کے بعد لیلا روزانہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اپنی خادمہ کو کہتی ہے مجنون کو دے کے آؤ۔ وہ خادمہ دے کے آتی، لوگوں نے دیکھا روزانہ دودھ کا پیالہ آ رہا ہے تو کچھ نقلی مجنون آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی اس کے قریب انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔
اب جب یہ خادمہ آتی تو ایک کہتا میں مجنون ہوں، دوسرا کہتا میں مجنون ہوں۔ یہ دودھ کا پیالہ نقلی مجنونوں کے ہاتھ میں چلتا گیا، جو اصلی مجنون ہے اس کے ہاتھ میں پیالہ نہیں آیا۔ ایک دن لیلا نے اپنی خادمہ سے کہا آج یہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ یہ خالی لے جاؤ، اور خالی لے جانے کے بعد مجنون سے کہو کہ آج لیلا نے خون مانگا ہے۔ اب جب یہ خادمہ آئی اور جنگل میں ایک مجنون سے کہا جو نقلی تھے، ظاہر ہے وہ تو نقلی تھے، کہ بھئی لیلا نے خون مانگا، کہنے لگا میں مجنون نہیں ہوں، یہ مجنون ہے۔ اس کے پاس گیا، کہنے لگا میں مجنون نہیں، یہ مجنون ہے۔ یہ پیالہ چلتے چلتے یہ خالی پیالہ اصلی مجنون کے پاس آیا۔ اصلی مجنون سے کہا کہ لیلا نے خون مانگا ہے۔ اصلی مجنون نے کہا اچھا، اپنے ہاتھ سے خون کاٹنے لگا، ہو سکتا ہے ہاتھ کا مانگا ہو۔ اپنے پاؤں سے خون نکالنے لگا، ہو سکتا ہے پاؤں سے مانگا ہو۔ یہ اصلی مجنون تھا، یہ عملی مجنون تھا، لیلا کی ہر بات پر عمل کرتا گیا۔ جو نقلی مجنون تھے وہ بھاگ گئے۔ اسی طرح اس دنیا کا نظام ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارے زبانی کھوکھلے دعوے ہیں، ان دعووں سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، ان دعووں سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ہم عملاً کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، اور عملاً ہمیں دکھانا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، آپ سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ جب ہجرت کے موقع پر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی ظاہری صورت آپ کے جیسی ایسی بنائی تھی کہ لوگوں نے پہچاننے بھی مشکل کر دیا کہ ان میں سے محمد علیہ السلام کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ انہیں بتانا پڑا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابہ کی آپ سے محبت کا عالم دیکھیے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور رات کو گشت کر رہے تھے۔ ایک خاتون رات کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اشعار کہہ رہی تھی، بوڑھی خاتون تھی، اور ان اشعار کے آخر میں اس خاتون نے یہ شعر کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دستک دی، اندر سے خاتون نے کہا کون؟ کہ امیر المومنین، امیر المومنین مرحبا، اندر آئیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا آپ اوپر تشریف رکھیں۔ کہا میں اوپر نہیں بیٹھوں گا، میری ایک خواہش آپ پوری کر دیں۔ کون سی خواہش پوری کروں؟ ابھی آپ شعر کہہ رہی تھی اور ان اشعار کے آخر میں آپ نے اپنا نام لیا کہ یا اللہ میرا حشر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا۔ ان اشعار میں عمر کا بھی نام لو کہ اے اللہ میرا اور عمر کا حشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کرنا۔ صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعوت قبول کی اور کہا کل آپ کے گھر آنا ہوگا۔ اگلے دن خوشی کے عالم میں تشریف لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور لینے کے بعد جب اپنے گھر روانہ ہونے لگے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ آج حضور علیہ السلام کے آنے سے مجھے اتنی خوشی ملی ہے، اتنی خوشی ملی ہے کہ آج میں حضور کے ایک ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ ایک صحابی کے بال گنگریالے تھے۔ گنگریالے بال آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ سیدھے نہیں ہوتے، اور گنگریالے بال اس کے درمیان میں مانگ بھی نہیں نکلتی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مانگ نکلا کرتی تھی، اور اس مانگ سے ایک نور کی روشنی بلند ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور اس صحابی نے آپ علیہ السلام کے بالوں کو دیکھا تھا
تو ایک دن کوشش کرتے تھے آئینے کے سامنے کہ بالوں میں مانگ نکلے، لیکن وہ مانگ نہیں نکلتی۔ ایک دن گھر آئے اور گھر آنے کے بعد ایک لوہے کی راٹ کو گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد اپنے سر کے بیچ میں اس لوہے کی راٹ کو داغا، اور داغنے کے بعد کچھ دن گھر میں اسی طرح بیمار رہے۔ ایک صحابی عیادت کے لیے آئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی جان لینا چاہتے تھے؟ کہنے لگے نہیں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا تو آپ کے سر مبارک کو میں دیکھتا، اس کے درمیان مانگ نکلتی تھی، تو میں نے ایسا طریقہ آزمایا کہ آج کے بعد جو ہے وہ تام مرگ میرے بالوں میں جو ہے وہ مانگ نکلا کرے گی۔ ایسی محبت تھی ان حضرات کی آپ علیہ السلام سے۔ یہ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے، یہ سچے عاشقان رسول تھے۔ اور صرف صحابہ میں مرد نہیں بلکہ خواتین بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جو ہے وہ جان نچھاور کرنے والی تھی۔ خواتین بھی آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو محبوب کل جہاں کا نام دیا گیا کہ ساری کائنات نے آپ سے محبت کی۔ کائنات میں 4 قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، انسان رہتے ہیں جس میں حیوانات کہتے ہیں، نباتات رہتے ہیں، حجرات رہتے ہیں۔ کائنات کے اندر ہر چیز نے آپ علیہ السلام سے محبت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو حجر اسود السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، حجر اسود کے قریب گزرتے تو وہ سلام کیا کرتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس درخت کے قریب سے آپ گزرتے وہ درخت آپ کو سلام کیا کرتا تھا، جس پتھر کے قریب سے آپ گزرتے وہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، آپ سے ہر چیز سے محبت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ کتابیں آتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کی کتابیں آتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ آج گھروں کے اندر جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، گھروں میں چین نہیں ہے، گھروں میں جو ہے وہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آپ گھر میں داخل ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق روایات میں آتا ہے جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے، اور سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، آج رہنے کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں سے نکل جاؤ، کہیں اور چلتے ہیں۔ آپ سنت کے مطابق گھر میں داخل ہو، اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ جب آپ سنت کے مطابق داخل ہوں گی، سنت کے مطابق آپ گھر سے نکلیں گے تو اللہ کی خود بخود برکتیں گھر میں آئیں گی، خود بخود اللہ کی طرف سے رحمتیں نظر آئیں گی۔ اور اسی طرح اہم نسخہ ایک بتاتا ہوں کہ گھروں کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، جو کتابوں میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ گھر کی خواتین جب بھی کام کریں باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ گھر کی خواتین اگر گھر میں کچھ پکا رہی ہیں تو باوضو رہ کر پکائیں۔ گھر کی خواتین کوئی کام کر رہی ہیں باوضو رہ کر یہ کام کریں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک روحانیت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک روحانی غذا ہوتی ہے۔ آپ باوضو ہو کر کھانا پکائیں، اپنی اولادوں کو کھلائیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں کیسی روحانی غذا رکھے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور ان سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا یہاں کی مینجمنٹ کا، Darsequran.com کا، کہ ان کے توسط سے آپ سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک نعت کے 2 اشعار پیش کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل
محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چنگے رنگے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے احمد کی لچک ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ کہا میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، میں دونوں میں تقابل کرنے لگا کہ 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے۔ کہا دونوں میں تقابل کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند پر چھایا میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ آپ کو بناتا گیا۔ والشمس ضحیٰ چنگے رنگے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے احمد کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، مزمل و یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے۔ www.Darsequran.com